السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں FCN نیوز۔ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ چترال میں کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کے رونما ہونے کی وجوہات اور اس کے منفی اثرات پر ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا، جس میں ماہرین نے حکومت پر زور دیا کہ چترال کے عوام کو کھانا پکانے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے متبادل ایندھن کے طور پر سستی بجلی یا گیس فراہم کی جائے تاکہ جنگلات پر بوجھ کم ہو سکے اور یہاں کے لوگ قدرتی آفات کے نقصانات سے بچ سکے۔ تفصیل گلحماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال کے ایک مقامی ہوٹل میں ہیلپنگ ہینڈ کے زیر اہتمام کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی پر ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔ اس سیمینار کا موضوع تھا یوز فار اے کولر پلانٹ یعنی ایک ٹھنڈے سیارے کے لیے نوجوان کا کردار۔ سیمینار میں ماحولیات سے متعلق مختلف ماہرین نے شرکاء کو ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے نقصانات سے متعلق معلومات فراہم کی۔ ماہرین نے کہا کہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہزاروں کارخانے ہیں جو امیشن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے زہریلا گیس خارج کرتے ہیں۔ پاکستان میں کارخانے بہت کم ہیں اور چترال میں کارخانے نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اس کے باوجود ان ممالک کی وجہ سے چترال جیسے پسماندہ علاقے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ یعنی عالمی حدت کی وجہ سے چترال کے پہاڑوں پر صدیوں پرانے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اچانک سیلاب آتا ہے جو بڑے پیمانے پر مالی اور جانی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ماہرین نے شرکاء اور خاص کر نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ اپنے اس دنیا کو گلوبل وارمنگ کی منفی اثرات سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر اپنے اس سیارے کو ٹھنڈا رکھنے میں کلیدی کردار ادا کریں۔ سیمینار کے دوران مختلف شعبوں کے ماہرین نے پینلسٹ گفتگو میں اظہار خیال کرتے ہوئے لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ شجاع الحق نے اس سیمینار کے اراز و مقاصد یوں بیان کیے۔ تو ہم نے یوتھ فار اے کولر پلینٹ کے نام سے آج کا اس سیمینار منعقد کیا ہے۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ چونکہ چترال جو ہے یہ پورے پاکستان میں سب سے ولنریبل ہے جو کلائمیٹ چینجز ہے کا جو بحران ہے اس کے سلسلے میں۔ بنیادی طور پر پاکستان اس پورے پروسیس میں جو کلائمیٹ چینجز ہے کہ جو بحران ہے اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ممالک ہے ان میں سے ایک ہے، اور پھر چترال جو ہے اس میں انتہائی نارتھ میں موجود ہے اور یہ گلیشیئرز سے بھرا ہوا ہے، تو یہ اس سارے معاملے میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے نا یہاں پہ متاثر ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تمام علاقوں میں اور خاص کر چترال کے اندر یہاں پہ سردیاں بہت زیادہ لگتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں سردیوں میں لوگ لکڑیاں بہت زیادہ ایندھن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ڈیفورسٹریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، جنگلات بے تحاشا یہاں پہ جو ہے نا، اور پھر اس میں ٹمبر مافیا بھی انوالو ہے، وہ قیمتی لکڑیاں یہاں کاٹ کے لے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں سیلاب بہت زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جب ڈیفورسٹریشن ہو جاتی ہے، جب اوور گریزنگ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ گلیشیئر کے آس پاس جو دھواں ہے وہ اٹھتا ہے اور گلیشیئر کے اوپر جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہاں کے باسیوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈ لے، ایندھن کے طور پر بجلی سستی ان کو دے دے اور گیس کا کوئی انتظام ہو۔ سیمینار میں شریک خواتین کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتا ہے تو اس سے بچے اور خواتین زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے بچے اور خواتین متاثر ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے میل حضرات تو کسی طرح اپنی جان بچا لیں گے، لیکن جو بچے ہیں یا فیمیل ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں جو ہے خود کو سیف کر سکیں۔ اس لیے ان سیمینار میں خواتین کی شمولیت بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اویئرنیس ہو کہ اس سچویشن میں وہ خود کو کس طرح سیف رکھ سکتی ہوں اور اپنے بچوں کو کس طرح سیف رکھ سکتی ہیں۔ اس سیمینار میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی جو اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ہر قسم کے شر اور قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ چترال جیسے ولنریبل علاقہ جہاں پہ ہر سال کبھی گلوف ایونٹ ہوتے ہیں، کبھی برفانی تودے گرتے ہیں، کبھی زلزلے اور کبھی بارش آتی ہیں جو بڑے پیمانے پر سیلاب کا اور نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس سیمینار کا بنیادی مقصد لوگوں میں آگاہی بھی لانا تھا کہ وہ اپنے ماحول کو منفی اثرات سے کیسے محفوظ رکھیں اور قدرتی آفات کی صورت میں خود کو اور دوسروں کو کیسے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ احمد فاروقی، FCN نیوز، چترال۔